تیر وہاں لگا جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے امام حسین کے بوسہ لیا کرتے تھے۔ گردن میں جب وہ تیر لگا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امام حسین گرے، سہارا لے کے بیٹھے تو شمر آگے بڑھا، وہ آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دینا چاہتا تھا۔ تو ایسے میں حسن کا بیٹا عبداللہ خیمے سے بھاگتا ہوا آیا، وہ چھوٹا بچہ، اور شمر اور امام حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ خبردار جو ان کے سر کی طرف بڑھے تو۔ لیکن وہاں کون سننے والا تھا؟ اس چھوٹے بچے پر بھی وار کیے گئے۔ امام حسین نے ان کو ہٹانا چاہا آگے سے، لیکن اس پر وار کیے گئے اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد شمر نے حضرت امام حسین کا سر ان کے تن سے جدا کر دیا، خیموں کو آگ لگا دی، بہو بیٹیوں کی چادروں کو کھینچ لیا گیا، چیزیں ان سے چھین لی گئی، اس کو مال غنیمت کہا گیا۔ اور لیکن ان عورتوں نے، بیبیوں نے، ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے خود نکال کے باہر پھینک دیا، لیکن چھوٹی سکینہ، وہ 5 سال کی چھوٹی بچی سکینہ، جس کے کانوں میں وہ بالیاں، وہ آویزے تھے جو اس کے والد نے عید پر اس کو دیے تھے، وہ چھوٹی بچی ان کو نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن شمر نے اس کے 2 تماچے لگائے اور اس کے کانوں سے وہ بالیاں نوچ لی، خون ان کے کانوں سے بہنے لگا اور وہ بچی سہم کے ماں کی گود میں جا بیٹھی۔ اس کے بعد 11ویں محرم کو شامیوں کی لاشوں کو دفنایا گیا اور حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی بے گور و کفن لاشوں کو وہاں کربلا کے میدان میں تپتے صحرا میں چھوڑ دیا گیا اور منادی کرا دی گئی کہ جو بھی ان کو دفنائے گا اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ زین العابدین جو کہ بیمار تھے، آخری چشم و چراغ، اس کے گلے میں توق ڈال کر، پاؤں میں زنجیریں ڈال کر، قیدی بنا کر، عورتوں کے گلوں میں رسیاں باندھ کر، بچوں کے گلوں میں رسیاں باندھ کر، اور ان کو ایک لڑی میں پرو دیا گیا، اور عورتوں کو اونٹوں پر ننگے سر چادروں کے بغیر بٹھا کر یہ قافلہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا حاکم تھا، اس کو یہ خبر پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ابن شاذ شادیانے بجاتا ہوا جب کوفہ پہنچا کہ گویا کہ اس نے بغاوت کو کچل دیا ہے، وہاں پہ کوفہ میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سر امام حسین اور ان کے شہیدوں کے ہیں۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو نیزوں پر ٹانگا گیا تھا اور ان کے پیچھے وہ قیدی تھے جو کہ نواسائے رسول کی بہو بیٹیاں تھیں۔ اور یوں جب وہ وہاں داخل ہوئے، شادیانے بجائے گئے اور ان کے اوپر پتھر اور کوڑا پھینکا گیا، ان قیدیوں پر، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ قیدی کون ہے۔ ایسے میں ایک بوڑھے نے زین العابدین پر ایک پتھر پھینکا اور کہا کہ لعنت ہو تجھ پر۔ زین العابدین جو کہ توق گلے میں ڈالے اور پاؤں میں زنجیریں تھیں، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے بھی ہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اسلام کو بچانے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے بعد علی اور ان کے نواسے، وہ لوگ ہیں اسلام کو بچانے والا، تم جیسے لعنتی نہیں جو کہ اسلام کا باغی ہے۔ تو زین العابدین نے کہا کہ میں زین العابدین ہوں، اور یہ جو تم نیزوں پہ سر دیکھ رہے ہو یہ امام حسین اور اس کے ساتھیوں کے ہیں جو کہ حضرت علی کے فرزند تھے۔ یہ بات جب اس بزرگ نے، اس بوڑھے نے امام حسین کا سر پہچانا تو یہ بات آگ کی طرح پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ ان کو لعنت بھیجنے لگے، شمر اور اس کے ساتھیوں کو۔ بہرحال پھر حکم ہوا کہ کوفہ سے اس کو دمشق بھیجا جائے۔ اس قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کر دیا گیا، قیدیوں کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے زین العابدین سے بات کی اور کہا کہ بیعت اگر تمہارا والد کر لیتا تو یہ انجام نہ ہوتا۔ زین العابدین نے بڑے کڑک لہجے میں ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی شہید کر دیا جائے، لیکن زینب آڑے آئی کہ اگر اس کو شہید کرنا تو پھر ہم سب کے سر بھی تن سے جدا کر دیے جائیں، کیونکہ یہ ہمارا آخری چشم و چراغ ہے۔
سہم گیا، یزید سہم گیا، ڈر گیا، اور انہوں نے قتل سے، شہید کرنے سے وہ باز آیا۔ بغاوت ایسا ایسا اٹھنے لگی، اسی کے علاقے سے لوگ اس کے دشمن ہونے لگے۔ بہت سے پہلے ہی یہ سن کر کے امام حسین اور اس کے ساتھیوں کو یزید نے شہید کروایا ہے، اس سے منحرف ہو چکے تھے۔ بغاوت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ ایسے میں اس کو یہی ہوا کہ ان کو فوراً قید کر دیا جائے۔ قید کیا گیا اور اس قید خانے میں ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا گیا۔ بلکہ جب سکینہ بھوک پیاس سے نڈھال قید خانے میں اندھیرے میں ٹکرے مار رہی تھی تو ایک فوجی کو شرارت سوجی اور اس نے امام حسین کا سر تھالی میں رکھ کر، تشتری میں رکھ کر، اوپر کپڑا ڈال کر ان کو دے دیا، وہی سمجھے یہ کھانا ہے۔ جب سکینہ نے کپڑا ہٹایا اور اپنے بابا کی لاش، اپنے بابا کی اس سر کو دیکھا، اپنے بابا کے سر کو، تو ایک چیخ ماری اور وہیں وہ چھوٹی بچی غم سے نڈھال ہو کر بے جان ہو گئی۔ امام حسن نے جنازے کی اجازت مانگی۔ ظاہر ہے اگر وہ نہ دیتے تھے اور مسائل پیدا ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ لوگ قید کیے ہوئے ہیں، تو وہ اجازت مل گئی۔ وہ جنازہ لے کے باہر نکلے تو لوگ فوجیوں پر ٹوٹ پڑے، دستے پر ٹوٹ پڑے، ان کے حمایتی اٹھ کھڑے ہوئے۔ امام حسین کے زین العابدین جب جنازہ لے کے گئے تھے تو مجبوراً کہ مزید خون نہ بہے، زین العابدین جنازے کو واپس لے آئے اور انہوں نے اس چھوٹی سکینہ کو اس قید خانے کے احاطے میں پھاٹک کے پاس دفن کر دیا گیا۔ اب یزید یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان کو یہاں سے نکالے، ورنہ بغاوتیں پھوٹ رہی ہیں، تو اس نے ان کو واپسی کے لیے، جانے کے لیے آزاد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہو۔ بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ سب شمر اور ابن سعد نے کیا ہے، ابن زیاد نے کیا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن زینب نے کہا کہ تم حقیقت سے منہ نہیں چھپا سکتے، جس نے قتل کا حکم دیا تھا وہی قاتل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنی مہربانی کر دو کہ وہ جو ہمارے شہیدوں کے جو کپڑے ہیں، ہمارے جو اصغر کا پالنا ہے، جو ہمارے وہ چادریں ہیں، وہ واپس کر دی جائیں اور ہمیں ایک رات الگ مکان میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ چیزیں واپس کر دی گئی، ایک رات الگ مکان میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ ساری چیزیں لے کے وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اس مکان میں ایک رات رکا، وہاں پر لوگ جمع ہوئے۔ حضرت زینب نے ان کو واقعہ کربلا کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے ان کے عزیزوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ پہلی مجلس تھی جو امام حسین کے حوالے سے ہوئی۔ ان کی شہید ہونے کے بعد جو پہلے نوحے پڑے گئے، جو پہلے مرثیے ہوئے، جو پہلی مجلس ہوئی، وہی حضرت زینب نے جو اس مکان میں ایک رات گزاری۔ اس کے بعد وہ ان چیزوں کو لے کر کربلا پہنچے، جہاں ایک قبیلہ لاشوں کو دفنا چکا تھا۔ ان کے سروں کو وہیں پہ دفنا دیا گیا ان لاشوں کے ساتھ ہی، اور پھر یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے پہنچا۔ اور مدینے میں جب انہیں بتایا، مدینے والوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی اور انہوں نے کربلا کے واقعات بتائے کہ کچھ عرصے پہلے وہ عزیز و اقربا کا قافلہ ایک یہاں سے صحیح سلامت گیا تھا، اور اب ان کے تمام عزیزوں کو وہاں پہ کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، پانی سے پیاسا ان کو نڈھال کر کے شہید کیا گیا ہے، تو سب میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی حالت زار دیکھ کر آنسوؤں کے سیلاب امڑ آئے، لیکن بعد میں انہوں نے ہزاروں لوگ جو ہیں شمر اور اس کے ساتھی امام حسین کے دشمن، کئیوں نے خود سے اپنی جان لے لی، کئیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شمر کو کوڑ کے مرض نے آ لیا اور وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا۔ یزید بھی ذہنی انتشار سے موت کا شکار ہوا۔ یزید کا نام ہمیشہ کے لیے شیطان کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اور امام حسین کا نام اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ یزید نے شیطان کا چیلا بن کر سب کچھ کیا، اور امام حسین نے اسلام کا رکھوالا بن کر سب کچھ کیا، اور اس نے یوں اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ رہتی دنیا تک حضرت امام حسین کی اس قربانی کو یاد رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے اسلام جو ہے ہمیشہ زندہ اور سلامت رہا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یوں امام حسین اپنے نانا کے دین کو بچا کر ہمیشہ کے لیے شہید تو ہو گئے لیکن حیات جاودانی پا گئے۔ آج بھی جو یزید ہیں، جو غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا حق کھاتے ہیں، ان پر ظلم ستم کرتے ہیں، وہ یزید کی رسم کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور جو ظلم و ستم کے سامنے، استحصال کے سامنے آہنی دیوار بن جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، وہ حسین کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ حسینی بنیں اور حسین کے پیروکار بنیں اور ان کی دی ہوئی قربانی کو یاد کریں، اور جہاں یزید نظر آئے اس پر لعنت و ملامت بھیجیں اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ محمد خورشید علی کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ یہ کچھ نام، یہ کچھ چیزیں میں نے بورڈ پر ایسے لکھی ہیں، ایک نظر ان کو بھی ذرا دیکھ لیجیے گا۔